السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم فریڈم فائٹرز کے ایپیسوڈ 4 کا پارٹ 1۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں خلافت راشدہ کے زمانے کی بات ہے کہ ایک ایرانی بادشاہ یزدگرد مسلمانوں سے شکست کھا کر اپنے ساتھیوں سمیت ترکمانستان چلا آیا۔ یہ ترکوں کا آبائی علاقہ تھا۔ یہاں رہتے ہوئے اور مقامی عورتوں سے شادی کرنے کی وجہ سے یزدگرد کی اولاد چند نسلوں بعد مکمل ترک ہی ہو گئی۔ 1000 سال پہلے اس خاندان کا ایک ترک نوجوان غلام بنا لیا گیا۔ اس غلام کو سلطنت سمانیہ کے ایک گورنر نے خرید لیا۔ اس غلام کا نام سبکتگین تھا، وہی سبکتگین جس کے بیٹے کو میں اور آپ سلطان محمود غزنوی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ترک کا غلام اور اس کا بیٹا تاریخ کے ناقابل فراموش کردار کیسے بن رہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل، اور مسلم فریڈم فائٹرز کی سیریز میں آپ کو یہی سب کچھ دکھائیں گے۔ ناظرین، غلام سبکتگین اپنی ذہانت و بہادری کی وجہ سے بہت جلد اپنے آقا الپتگین کے قریب ہو گیا۔ الپتگین سامانی سلطنت کا گورنر تھا۔ سامانی سلطنت آج سے 1200 سال پہلے قائم ہوئی تھی۔ اپنے عروج کے دور میں افغانستان، ترکمانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان اور پاکستان کے کئی حصے اس سلطنت کا حصہ تھے۔ جس دور کی بات ہم کر رہے ہیں، اس دور میں سامانی سلطنت بکھر گئی تھی۔ الپتگین کی بھی سامانی سلطنت ابو منصور سے کچھ خلش پیدا ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے الپتگین نے بغاوت کر کے افغانستان میں غزنی کے علاقے پر حکومت قائم کر لی اور اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ الپتگین کی اس آزادی کا فائدہ پہنچا اس کے غلام سبکتگین کو۔ ہوا یوں کہ الپتگین نے سبکتگین کو ترقی دے کر جنرل بنا دیا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی اسے کر دی، اور الپتگین نے سبکتگین کو سلطنت کے باہر دوسرے علاقے فتح کرنے کا کام سونپ دیا۔ سبکتگین نے کئی مرتبہ ملتان اور لغمان کے صوبوں پر حملے کیے۔ یہ علاقے راجہ جیپال کی سلطنت کا حصہ تھے۔ سبکتگین نے ان علاقوں سے ہزاروں باشندوں کو غلام بنا کر غزنوی بھیجا تھا۔ جب الپتگین کا انتقال ہوا تو اس کے 2 برس بعد ہی اس کا بیٹا ابو اسحاق بھی انتقال کر گیا، چونکہ اس کا جانشین تھا۔ اب غزنوی سلطنت میں افراتفری تھی اور اسے چلانے کے لیے ایک قابل حکمران کی ضرورت تھی، اور پھر درباریوں کے مشورے سے الپتگین کے داماد سبکتگین کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ جب سبکتگین تخت پر بیٹھا تو اس کا بڑا بیٹا ابو القاسم محمود صرف 6 برس کا تھا۔ اسی بچے کو تاریخ محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے۔ سبکتگین نے چھوٹی سی سلطنت غزنوی کو سامانی سلطنت کے تحت کر دیا تھا اور خود غزنوی میں سامانی حکومت کا گورنر بن گیا۔ اس کی ساری توجہ محمود غزنوی کو جنگی اور سیاسی تعلیم دینے پر لگی ہوئی تھی۔ سبکتگین اپنے بیٹے کو مستقبل کا سلطان بنانے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ محمود غزنوی اپنے باپ کے 20 سالہ دور حکومت میں جنگی اور سیاسی بصیرت میں خوب ماہر ہو گیا تھا۔ یہ مناسب قد کا ایک طاقتور جوان نظر آتا تھا۔ تاریخی کتابوں کے مطابق جو تلوار محمود غزنوی استعمال کرتا تھا اسے دوسرے لوگ بمشکل ہی اٹھا پاتے تھے۔ وہ اپنے باپ کی شانہ بشانہ ہر محاذ جنگ پر جانے لگا۔ اس کی زندگی کا پہلا بڑا امتحان ہندوستان میں راجہ جیپال سے ہوا۔ سبکتگین نے راجہ جیپال کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ راجہ جیپال نے بھی مقابلے کے لیے اپنے فوج کو نکالا۔ لغمان کے علاقے میں دونوں لشکروں میں زبردست جنگ ہوئی۔ محمود غزنوی بھی اس جنگ میں جان فشانی سے لڑ رہا تھا۔ دوسری طرف جیپال کا لشکر بھی ڈٹ کر مقابلہ کر رہا تھا، لیکن یہاں ہوا یوں کہ آسمان سے بارش برسنے لگی اور بارش کے بعد برف باری شروع ہو گئی۔ اتنی شدید برف باری ہونے لگی کہ راجہ جیپال کے کیمپ میں مویشی اور سپاہی مرنے لگے۔ یہ راجہ جیپال کے لیے بہت بڑی تباہی تھی۔ چنانچہ راجہ جیپال نے سبکتگین سے درخواست کی کہ وہ راجہ سے 10 لاکھ درہم اور 50 ہاتھی لے کر صلح کر لے۔ سبکتگین تو فوری طور پر صلح کے لیے تیار ہو گیا، لیکن محمود غزنوی نے صلح کی مخالفت کر دی۔ سبکتگین بیٹے کی مخالفت دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ ابھی باپ بیٹے نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ سبکتگین کے پاس راجہ جیپال کا ایک قاصد آیا اور بتایا کہ اگر سبکتگین راجہ جیپال سے صلح نہ کی تو دونوں طرف تباہی مچ جائے گی۔ قاصد کی یہ بات سن کر سبکتگین صلح پر راضی ہو گیا،
مگر راجہ جے پال کے ذہن میں کوئی اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ راجہ جے پال نے سبکتگین سے کہا کہ اپنے کچھ افسروں کو میرے ساتھ لاہور بھیجو تاکہ وہ توان کے 10 لاکھ درہم اور 50 ہاتھی ان کے حوالے کرے۔ لیکن لاہور پہنچنے کے بعد راجہ جے پال نے سبکتگین کے افسروں کو قید میں ڈال دیا اور ایک نئی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اس بار اس نے سبکتگین سے تنہا جنگ کرنے کی بجائے ہندوستان کی دوسری ریاستوں دہلی، اجمیر اور کنوج سے فوجی مدد مانگ لی، اور جے پال ان تمام ریاستوں کی 1 لاکھ فوج کے ساتھ پھر لغمان جا پہنچا۔ جواب میں سبکتگین بھی حملے کے لیے نکل آیا اور ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر راجہ جے پال کی فوج کا جائزہ لینے لگا۔ یہ ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ سبکتگین کے پاس مقابلے کے لیے اتنا بڑا لشکر نہیں تھا، اور اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے سبکتگین نے ایک چال چلی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو 500 کے دستوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر سبکتگین نے جے پال کے لشکر میں وہ مقامات تلاش کیے جو کمزور تھے، جہاں پر اس کی فوجی طاقت کمزور تھی۔ پھر ان 500 کے سپاہیوں والے دستوں نے ان مقامات پر پرزور حملے کیے اور مسلسل حملے کیے۔ جے پال اس جنگی تکنیک کا مقابلہ نہ کر سکا اور راجہ جے پال کو عبرتناک شکست ہوئی۔ اس فتح کے بعد سبکتگین نے راجہ جے پال سے بھاری تاوان بھی وصول کیا اور لغمان کو اپنی سلطنت کی مشرقی سرحد بنانے کے بعد واپس غزنی لوٹ گیا۔ سبکتگین نے غزنی سلطنت کو افغانستان کے علاقے بلخ تک بڑھا لیا تھا۔ آج سے 1026 سال پہلے اس علاقے بلخ میں سبکتگین کا انتقال ہو گیا۔ سبکتگین کی سلطنت اس کے بیٹے اسماعیل نے سنبھال لی، کیونکہ سبکتگین کی وفات کے وقت محمود غزنوی وہاں موجود نہیں تھا، بلکہ نیشا پور میں سامانی سلطنت کے خلاف ہوئی بغاوت کا سر کچل رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی اسماعیل سے سلطنت چھیننے کی کوشش نہیں کی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ اس کا بھائی سلطنت کی دولت دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے تو محمود غزنوی خاموش نہیں رہ سکا۔ محمود غزنوی نے اپنے بھائی اسماعیل کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ اپنی باقی سلطنت چھوڑ دے تو اسماعیل کو بلخ اور خراسان کا سلطان تسلیم کر لے گا، لیکن محمود غزنوی کے بھائی اسماعیل نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ اب محمود غزنوی نے اپنے چچا اور چھوٹے بھائی کی حمایت سے بغاوت کر دی۔ محمود غزنوی اپنی فوج اور اتحادی فوج کے ساتھ غزنی کے قلعے کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف اسماعیل بھی غزنی کی طرف بڑھا تاکہ محمود غزنوی سے پہلے غزنوی قلعے میں پہنچے۔ دونوں بھائی ایک ہی وقت میں غزنی کے قریب پہنچ گئے۔ اب غزنی کے قلعے کے لیے دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ اسماعیل کے لشکر میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ بظاہر اسماعیل کا لشکر بھاری نظر آ رہا تھا، لیکن محمود غزنوی جیسے کمانڈر کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹک سکا۔ اسماعیل اپنی فوج سمیت غزنوی کے قلعے میں پہنچ گیا، کیونکہ غزنی کا قلعہ اسماعیل کی فوج کے قریب تھا۔ اسماعیل نے اب اپنے سپاہیوں سمیت غزنوی کے قلعے میں پوزیشن سنبھال لی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اسماعیل غزنوی کے قلعے میں خزانے پر قبضہ کیے بیٹھا تھا، جبکہ محمود غزنوی قلعے کے باہر محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ لیکن اسماعیل کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ قلعے میں موجود خزانے کو استعمال نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کچھ عرصے بعد اس نے مایوسی میں ہتھیار ڈال دیے اور قلعے میں موجود خزانے کی چابیاں بھی محمود غزنوی کے حوالے کر دی۔ اب محمود غزنوی نے اپنے بھائی اسماعیل سے کہا، بتاؤ اگر تم جیت جاتے تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ اسماعیل نے کہا، میں اگر جنگ جیت جاتا تو میں تمہیں ایک ایسے قلعے میں قید کر دیتا جہاں عیش و عشرت کا تمام سامان موجود ہوتا۔ محمود غزنوی نے اسماعیل کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ اسماعیل کو مزار شریف کے قریب ایک قلعے میں قید کر دیا، اور یہاں اسماعیل کو ہر سہولت میسر تھی، لیکن وہ قید تھا، اور اسی قلعے میں اس کی وفات ہو گئی۔ محمود غزنوی نے 30 برس کی عمر میں اپنے باپ کے تخت کو سنبھالا، لیکن محمود غزنوی کی حیثیت سامانی سلطنت کے گورنر کی ہی تھی۔ لیکن اس کے بعد 999 میں محمود غزنوی نے سامانیوں سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ ہو سکتا تھا سامانی محمود غزنوی کی بغاوت روکنے کے لیے لشکر بھیجتے، لیکن سینٹرل ایشیا کا طاقتور حکمران الغ خان بخارا پر چڑھ دوڑا اور سامانی سلطنت کے دارالحکومت میں سامانیوں کو شکست دی اور سامانی سلطنت کو مکمل نقشے سے غائب کر دیا۔ محمود غزنوی نے اس الغ خان کی بیٹی سے شادی کر لی اور محمود غزنوی نے اسے اپنا اتحادی بنا لیا۔ اب محمود غزنوی اپنی سلطنت کا پہلا حکمران تھا۔
اس کے بعد اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے محمود غزنوی نئے نئے منصوبے بنانے لگا۔ اس کے بغل میں سونے کی چڑیا جیسا دیس تھا، جس ملک میں مندروں میں سونے کی مورتیاں تھیں اور شہروں میں دولت کے ڈھیر تھے۔ زرخیز زمینوں والا یہ ملک ہندوستان محمود غزنوی کی آنکھوں میں کھٹکنے لگا تھا۔ ناظرین، کیا محمود غزنوی نے سومناتھ کا مندر توڑ دیا تھا؟ اور محمود غزنوی کی مزار کی دیواریں کیوں غائب ہیں؟ محمود غزنوی نے وفات سے پہلے اپنے دولت کے ڈھیر اپنے سامنے لگوا کر کیا کہا؟ یہ سب جانیں گے سلطان محمود غزنوی کی بائیوگرافی کے پارٹ 2 میں، لیکن آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کے نزدیک سلطان محمود غزنوی کیسا حکمران تھا۔ امید ہے پارٹ 1 آپ کو انفارمیٹیو لگا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں سلطان محمود غزنوی کے پارٹ 2 میں۔ اللہ حافظ۔